بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے جب مکہ مکرمہ میں سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، جب گرمی کی شدت سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جب عام سڑک پر پاؤں رکھنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ حرم شریف کے مطاف میں قدم رکھتے ہیں، وہی زمین، وہی دھوپ، وہی سورج، مگر زمین ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کوئی وہم نہیں، یہ کوئی جذباتی کیفیت نہیں، یہ کوئی اے سی یا پانی کی پائپ لائن کا کمال نہیں، بلکہ یہ ایک ایمان افروز حقیقت ہے جس کے پیچھے علم، حکمت، نیت اور اللہ کی قدرت شامل ہے۔ آج کی یہ کہانی صرف سنگ مرمر کی نہیں، یہ کہانی ہے اللہ کے گھر کی خدمت کی، یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے علم کو عبادت بنا دیا۔ سوال یہ ہے ناظرین، آخر کیوں حرم شریف کی زمین اتنی ٹھنڈی رہتی ہے؟ کیا واقعی نیچے پانی کی پائپیں ہیں؟ کیا یہ کوئی جدید کولنگ سسٹم ہے یا یہ صرف ایک افواہ ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا چند دہائیاں پیچھے اور ملنا ہوگا ایک ایسے انجینئر سے جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین کرام، اس عظیم منصوبے کے پیچھے جو شخصیت تھی ان کا نام تھا ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل رحمہ اللہ، مصر کے عظیم مسلمان انجینئر۔ یہ وہ شخص تھے جنہیں اللہ نے غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ کہا جاتا ہے انہوں نے صرف 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، 10 سال میں اعلیٰ ریاضی میں مہارت حاصل کی، ایک نہیں بلکہ 2 ڈاکٹریٹ ڈگریاں حاصل کیں، مگر غرور کبھی قریب نہ آیا۔ جب سعودی حکومت نے حرم مکہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ارادہ کیا تو دنیا بھر کے ماہرین کو بلایا گیا، لیکن انتخاب ہوا ایک نمازی، ایک عاجز، ایک اللہ والے انجینئر کا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، ایسا فرش کیسا ہو جو لاکھوں انسانوں کے قدم برداشت کرے، جو گرمی میں بھی راحت دے اور جو اللہ کے گھر کی شان کے مطابق ہو؟ عام ماربل؟ ناممکن۔ تب انہوں نے دنیا بھر کے پتھروں پر تحقیق شروع کی، یورپ، ایشیا، افریقہ۔ آخر کار ان کی نظر ٹھہری یونان کے تھیسوس جزیرے پر۔ وہاں کا سفید سنگ مرمر سورج کی شعاؤں کو جذب نہیں کرتا بلکہ واپس منعکس کر دیتا ہے، اسی لیے چاہے سورج عین سر پر ہو، زمین ٹھنڈی رہتی ہے۔ یہ ماربل 5 سینٹی میٹر موٹا لگایا گیا تاکہ رات کی ٹھنڈک دن تک محفوظ رہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، نیچے کوئی پانی نہیں، کوئی کولنگ سسٹم نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی خاصیت ہے۔ اب آتی ہے وہ بات جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ جب سالوں بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے لیے اسی ماربل کی ضرورت پیش آئی تو معلوم ہوا کہ اب یہ ماربل دنیا میں دستیاب ہی نہیں۔ کان کنی بند، کانے ختم، ذخائر ناپید۔ مگر ناظرین، اللہ کے گھر کا کام ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اچانک پتہ چلا کہ سعودی عرب کے ایک گودام میں یہی سنگ مرمر برسوں سے بغیر استعمال پڑا ہے۔ جب مالک کو بتایا گیا کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، اس کا 1 درہم بھی نہیں لوں گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عشق رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک انجینئرنگ سٹوری نہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نیت صاف ہو تو علم عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے عاجز ہے۔ ہم طواف کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمیں راحت ملتی ہے، لیکن کبھی سوچا کس نے یہ آسانی فراہم کی؟ آئیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور نیو رضا اسلامک مشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔